میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جمع ہونا اس عنوان پر ہے کہ ہم سب کے دل میں موت کا خوف پیدا ہو جائے، آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے۔ دنیا جو ایک دھوکے کا گھر ہے، اس سے ہم سب نکل آئیں، جس میں میں بھی اس وقت پھنسا ہوا ہوں اور ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ہم سب نے بشمول میرے ہم نے ایسے سمجھ رکھا ہے جیسے ہم نے یہاں سے جانا ہی نہ ہو اور لوگوں نے ہی جانا ہو۔ بس جو مرتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی نے ہی مرنا تھا، مجھے ابھی بڑی دیر ہے۔ ہر مرنے والا یہی سمجھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم عید پر گھر تھے کوٹا 2 میں، تو وہاں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، نئی شادی ہوئی تھی اس کی، اور تصور تک نہیں تھا اس کے انتقال ہو جانے کا۔ کنسٹرکشن کا وہ کام کرتے تھے، کچھ گھر وغیرہ بنوا رہے تھے سیل کرنے کے لیے۔ ملتان میں رہائش تھی، تو وہ گھر والوں کو یہ کہہ کر نکلے، بائک نکالی، کہا بس میں ابھی 2 منٹ میں راؤنڈ لگا کے آیا، میں ذرا دیکھ کے آؤں کہ مستری کام کیسے کر رہے ہیں۔ بائک نکالی اور موبائل یہاں لگایا ہوا تھا۔ بس وہ جو سیدھی موٹر سائیکل گئی اور آگے ٹرالی آ گئی اینٹوں کی بھری ہوئی، وہیں ٹکرا گئے، اور موقع پر وہیں بختاور امین جو ہسپتال ہے اس کے قریب ہی کچھ ان کی رہائش ہے، ان کو ہسپتال لے گئے۔ تو ہسپتال جب پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ فوت ہو بھی چکا ہے۔ نوجوان لڑکا گھر والوں کو یہ کہہ کر گیا میں ابھی 2 منٹ میں راؤنڈ لگا کر آیا۔ 2 منٹ کے بعد کیا آنا تھا وہ زندگی بھر نہیں آئے گا۔ پھر وہ آخرت کی طرف منتقل ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ جملہ جو کہہ کے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر بچوں سے ملاقات نہ ہوگی؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ ایسے ہی ہر انسان کی موت آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی شبیر صاحب جو الیکٹریشین ہیں، ان کے بھائی کا جو انتقال ہوا کوئی 2-4 مہینے پہلے، وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ دور دور تک تصور نہیں تھا کہ یہ آج فوت ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، بالکل میں بھی ایسے ہوں اور آپ بھی ایسے ہیں۔ اللہ کرے وہ دن آ جائے جس دن ہم اس دھوکے سے باہر نکل آئیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے اور میرے مرنے میں بڑی دیر ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، بہت ساروں کو لگا ہے، اور آج مجھے آپ کو بھی لگا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے نہیں جانا، یعنی بڑی دیر سے جانا ہے، ابھی بڑی دیر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ، ہم اچانک پکڑتے ہیں ان کو، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری موت آ چکی ہے، اور ایک دم دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب وہاں سے آنکھیں کھلتی ہیں آخرت کی، پھر کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ واپس بھیج دے، اعمل صالحا، اے اللہ اب نیک عمل کر کے لاؤں گا، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پھر کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست، جزاک اللہ، اے اللہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وسمعنا، کانوں سے سن رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد میں اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاشر کا میدان قائم ہو رہا ہے، اور ہم کانوں سے سن رہے ہوں گے قد خواب فلان ابن فلان، فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا، شقی فلان ابن فلان، فلاں کا بیٹا فلاں ناکام ہو گیا، یہ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے۔ سعید فلان ابن فلان، فلاں کا بیٹا فلاں آج پار لگ گیا، ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ وہاں تو وہ پار ہو رہا ہے جو یہاں اپنے نفس کے خلاف چلتا رہا۔ دل کہتا تھا یہ چیز دیکھ لو موبائل پہ، اس نے کہا ہاں میں نے مرنا ہے، میں نے کون سا یہاں رہنا ہے، میں یہ غلط چیز نہیں دیکھ سکتا۔ دل کہتا تھا کان سے یہ سن لو موسیقی کی آواز، بڑی سریلی ہے، بڑی میٹھی ہے، لیکن کہتا تھا ہاں میں نے مر جانا ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ یہ والے انسان کے بارے میں بھلا یہ غریب تھا، روزی کرنے تازی روزی والا تھا، لیکن قیامت والے دن اس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہوگا سعید فلان ابن فلان، فلاں کا بیٹا فلاں آج کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری طرف ایک انسان ممکن ہے مالدار ہو اور ممکن ہے غریب ہو، لیکن نفس کا غلام تھا، آنکھوں سے مرضی کی چیزیں دیکھتا تھا، کان سے مرضی کی چیزیں سنتا تھا،
زبان سے جو دل چاہے بیوی کو بول دیتا تھا، ملازم کو بول دیتا تھا، بیٹے اور شاگرد کو بول دیتا تھا، اس لیے کہ اس کے ماتحت تھے، یہاں اسے کون پوچھنے والا تھا، اس کی ہی چودراہٹ تھی، لیکن وہاں اعلان ہو رہا گا شقی فلان ابن فلان، فلاں کا عمل اچھا نہیں تھا اس لیے آج برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، ساری دنیا سن رہی ہوگی۔ پھر یہ بول زبانوں سے نکلیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میدان محشر کو، تلمبہ چھوٹ چکا ہے، تلمبے کے گھر اور دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں، اس لیے جب قیامت کا دن آئے گا دکت الارض، زمین کو اللہ ریزہ ریزہ کر دے گا، والجبال، پہاڑوں کو اللہ اڑا دے گا، ینسفھا ربی نسفا، یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے ریت کے ذرات کی طرح، لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، اس پوری زمین میں نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی شجر ہوگا، نہ کوئی در ہوگا، نہ کوئی انسان ہوگا، نہ یہ زمین رقبے مربع ہوں گے، نہ یہ دکانیں اور گھر بار ہوں گے، کچھ نہ ہوگا میرے عزیزو، یہ ساری زمین ایک چٹیل میدان ہو چکی ہوگی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، مٹ گیا ہے گھر تلمبے کا، مٹ گئی ہیں دکانیں تلمبے کی، مٹ گئے ہیں میرے کھیت مربع رقبے تلمبے کے، سب مٹ چکا ہے، اور آج اللہ کے سامنے حاضریاں ہو رہی ہیں، تو کہہ رہا ہوگا اللہ میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے سن لیا ہے، ایک احسان لا، کیا کہ فرجعنا، ہمیں واپس تو بھیج دے، نعمل صالحہ، اب نیک عمل کر کے لیں گے، اب نمازیں بھی پڑھوں گا، یا اللہ اس وقت غفلت میں چھوڑتا تھا اب نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ زبان سے غلط نہیں بولوں گا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، کان سے موسیقیاں نہیں سنوں گا، بیوی پر ظلم نہیں کروں گا، رشتہ داروں کا حق نہیں دباؤں گا، سود پہ کاروبار نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا، نمازوں میں سستی نہیں کروں گا، روزے نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ تھی تو روپے روپے کا حساب کروں گا، حج فرض تھا تو حج کروں گا، اے اللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرا بندہ تجھ سے میرا ایک سوال ہے، الم یاتکم نذیر، تو مجھے بتا کیا میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا دنیا میں؟ تجھے کسی نے آ کر نہیں بتایا تھا کہ مرنے کے بعد ایک جہان ہے؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے تمہیں سمجھانے والا نہ تھا، کوئی مسجدوں میں تمہیں سمجھانے والا نہ تھا، تمہارے پاس قرآن نہیں پہنچا تھا، حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، علماء موجود نہیں رہتے تھے تمہارے اندر، تمہیں کسی کا پتہ نہیں تھا کہ آخرت کی خبریں کہاں سے ملتی ہیں، جنت و جہنم کے بتانے والے کون ہیں، کون ہیں جو لوگ بتاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو جا کر ان سے پوچھ لیتا، ایسا کوئی تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ تو کہے گا بلا، اللہ علماء بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، مدارس بھی تھے، ممبروں پہ بیٹھ کے وہ چیختے چلاتے بھی تھے، ایک ہم تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے، وہ ہم سے کچھ نہیں لیتے تھے، وہ ہمیں مفت سمجھاتے تھے، ہمارے در پہ جماعت والے چل کے آ جاتے تھے، اور علماء پہلے آ جاتے تھے ممبروں پر، ہم دیر سے آتے تھے جمعے میں جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ گھر سے جلدی اٹھ کے آتا تھا بیان کرنے کے لیے، ہم اپنے نہا دھو کے کپڑے خوشبوئیں لگا کے ہم اس وقت پہنچتے تھے جب جمعے کی نماز کھڑی ہونے میں 5-7 منٹ باقی ہوں، اے اللہ غلبت علینا شقوتنا، ہمیں تو لوگوں نے بتانے کی کوشش کی، ہم ہی بدبخت رہے، ہماری بدقسمتی ہمارے اوپر چھائی رہی، اے اللہ ایک دفعہ مہربانی فرما دے، واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، اب نہیں ہو سکتا، جو جہان تھا دنیا کا وہ گزر گیا، مٹ گیا، اب پھر نہ آئے گا وہ جہان، اب آخرت آ گئی ہے، یہ ختم نہ ہوگی، اب ہمیشہ اسی آخرت میں تم نے چلنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ موت میں نے بھی دیکھنی ہے، وہ موت کا پیالہ میں نے بھی پینا ہے، ممبروں پہ بیٹھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا، نیک نیتی سے بیٹھنے سے جنت میں جاتا ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس رب نے ہمیں قرآن و حدیث کی نسبت عطا فرمائی۔ اگر دلوں میں عجب، تکبر، ریاکاریاں ہیں، یہ ممبر بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ہم سب آخرت کے راہی ہیں، ہم سب آخرت کے راہی ہیں۔ میں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے قبر کے گڑھے میں اترنا ہے، سب نے نکلنا ہے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں بھی اللہ کے پاس پیش ہوں گا، آپ بھی پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا بتا دنیا میں کیا کر کے لایا۔
मेरे भाइयों, वो फलसफा नहीं है, वो कहानी नहीं है। मौत एक हकीकत है, क़यामत एक हकीकत है, अल्लाह के सामने पेशी एक हकीकत है। हम मर जाएंगे, कब्रों में चले जाएंगे, फिर हमारे ऊपर रिश्तेदार आए, फ़ोन बज रहा है, फिर हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमारी कब्रों पे आके रोएंगे भी सही, कोई फूल भी लेकर आएंगे। हम तो मेरे भाइयों चले गए होंगे, मैं कब्र में चला गया, मुझे क्या इस दुनिया से। मन मात फ़क़द क़ामत क़ियामतहू, जो मर जाता है उसकी क़यामत तो उसी दिन कायम हो जाती है। उसको क्या पीछे बाजार लगे दुनिया में, प्लाज़े बने, घर बने, वो तो चला गया है। रिश्तेदार कब्रों पे आएँ, आके रोएं, फूल लेकर आएँ, उसकी कब्रों पे डालें, मुझे और आपको क्या होगा? हम तो कब्र में उतर चुके हैं। दुनिया में जो भी होता रहे सो होता रहेगा, लेकिन एक दिन मैंने और आपने कब्र में उतरना है। छोड़ दें हम इन रिश्तेदारों को, ये क्या कहेंगे, लिहाजा मैं अगर यूं करता हूं तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप और मैं वो कर गुजरें जो अल्लाह और रसूल कहते हैं, फिर रिश्तेदारों को छोड़ दें। मैंने और आपने मर के कब्र में उतर जाना है, दुनिया वालों को छोड़ दें। एक दिन हमने इनको छोड़ना है, एक दिन मैंने अपनी माँ, बहन, बीवी, बच्चों से जुदा होना है, एक दिन आपने भी जुदा होना है, एक दिन कब्र में हमने उतरना है, हमारा इन सब से ताल्लुक़ कट जाना है। एक अकेला ये फ़र्द वाहिद होगा और कब्र का हिसाब होगा, कोई साथ ना होगा। दुनिया वाले भला हमारी कब्रों पे आते भी रहें तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमने तो अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। शायर ने कहा था, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तह खाक हम तो अकेले रहेंगे। तुरबत कब्र को कहते हैं। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, यानी हम अगर चले गए कब्र में मर गए, हमारा जहान तो मिट गया, फिर कब्र पे लोग आके मेले लगाएं, रोएं, धोएं, फूल चढ़ाएं, मेरा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब्दुल कादिर तो अंदर पड़ा हुआ है, आप अंदर पड़े हुए हैं, कब्र पे कोई आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब्र के निशान, आंधियाँ, इसको मिटा के रख दें, कब्र ढूंढने से भी ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकबरे बना के खड़े कर दो, फूलों की चादरें चढ़ा दो, अंदर तो नेक अमल ही काम आता है, अंदर तो नेक अमल ही काम आता है। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तह खाक हम तो अकेले रहेंगे। कोई फूल चादर चढ़ाता रहेगा, कोई शम्अ तुरबत जलाता रहेगा, ताल्लुक़ जो दुनिया से जाता रहेगा, ताल्लुक़ जो दुनिया से जाता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा ना नाता रहेगा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तह खाक हम तो अकेले रहेंगे। बीवी से भी ताल्लुक़ जाता रहेगा, जिससे आज जुदाई नागवार लगती है। बच्चों से भी ताल्लुक़ जाता रहेगा, जिनसे आज जुदा होने को तबीयत नहीं चाहती। हम सब से कट जाएंगे, हम अकेले कब्र में होंगे। ताल्लुक़ जो दुनिया से जाता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा ना नाता रहेगा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तह खाक हम तो अकेले रहेंगे। हम मेरे पास फरिश्ता आएगा, पूछेगा क्या करके लाया है, दुनिया आबाद होगी, हम कब्र में होंगे। अमीरों के डेरे भी गुलजार होंगे, या हमारे मरने के बाद अमीरों के डेरे भी गुलजार होंगे, रईसों वजीरों के दरबार होंगे, पर अहले तमाशा से बाजार होंगे। हमारे लिए कब्र में सब ये बेकार होंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, हम तो तहे खाक अकेले रहेंगे। हमने बहुत जल्दी मिट जाना है, बहुत जल्दी रवाना हो जाना है। दुनिया की बादशाहतें कोई फ़ायदा नहीं देती, दुनिया के मालो मता कोई फ़ायदा नहीं देते। दुख होता है मेरे भाइयों, दुख होता है। हर आदमी की दौड़ है पैसा पैसा पैसा। सुबह उठता है, दफ्तर का टाइम हो गया, दुकान का टाइम हो गया, वो खेत में पानी देना था, यही जो रील चलती है दिमाग में। दोपहर को कितने ग्राहक है, कितने नहीं है, कितनी चीज़ बिकी, कितनी नहीं बिकी। शाम को फिर कितनी आज सैलरी हुई, कितनी नहीं हुई, इतनी तनख्वाह काफ़ी भी है कि नहीं है। घर में अभी पर्दे लगाने हैं, कालीन कमरे में बिछाना है, पेंट कराना है, बच्चों को तालीम दिलानी है, घर में अच्छे कपड़े लेने हैं, मोबाइल बदलना है, गाड़ी बदलनी है, पैसे कम हैं, पैसे कम हैं। ऐसे रोते रोते हमारी ज़ोहर होती है, ऐसे ही रोते रोते हमारी शाम होती है, और यही सोचते सोचते हम सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, ओह दुकान का टाइम हो गया। क्या यहीं रहना है? इधर से आगे कब्र कोई जहान नहीं है। वो मेरे पैगंबर ने कब्र जो बताई थी है वो झूठ है। मरने के बाद एक जहान है, वो झूठा है।
मैदान महशर रब्बे ज़ुल जलाल के सामने हाज़री होगी। वो पूछेगा क्या कमा के लाया है, क्या बना के लाया है, क्या तेरे दिन सुबह शाम की फिक्र थी। वो पूछेगा हमसे, हम क्या कहेंगे? अल्लाह एक दुकान थी जिसकी फिक्र थी कि 2 कब होंगी, 2 थी तो 3 कब होंगी। अगर किसी दफ्तर में काम करता हूं तो ग्रेड बड़ा कब होगा, खेत हैं तो 1 एकड़ और कब खरीदूंगा, 1 बीघा और कब खरीदूंगा, कब मेरी कपास की पैदावार दूसरों से ज्यादा होगी, कब मेरी गंदम की पैदावार ज्यादा होगी, कब मेरे घर में मार्बल लगेगा। ये कोई जिंदगी है? ये कोई जीना है? हमने इसी में रहना है। मेरे अजीजों, ऐसी सोचों वाले बड़े आए, आज भी हैं, सब मर जाते हैं, सब मिट जाते हैं। ये तमाशे की दुनिया नहीं है कि हम तमाशा देखें। लोगों के घर देखो, गाड़ियां देखो, मेरा घर कैसे अब कैसे ऐसे बनेगा, मेरी गाड़ियां कब ऐसी आएंगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। दुनिया के तमाशे में मगन हैं जैसे मरना ही ना हो। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, बड़ी शानों वाले थे, बड़े नाम थे उनके, मट्टी में मिल गए। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खागी नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है मेरे भाइयों, तमाशा नहीं है। ये मेरे लिए भी है, मैं आपको कोई तकरीरें करने नहीं आया, मैं अपने दिल को भी समझाने आया हूँ, आपसे भी अर्ज़ करने आया हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने मुझे कुरान हदीस से निस्बत अता फरमाई कि आपके सामने गुजारिशात रखूं। मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने आप से भी गुजारिश करूं कि यहाँ सारे मिट के कब्रों में चले जाते हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। दुनिया में नाम का डंका बजता है लेकिन बेनिशां हो जाते हैं। ज़मीं खागी नौजवान कैसे कैसे, नौजवान होता है और कब्र में चल देता है, ज़मीं खा के ख़त्म कर देती है, पता भी नहीं चलता। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी, मैं अपने आप को कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, अल्लाहु अकबर। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खागी नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। पहले बचपन ने तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर आके तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आके फिर क्या क्या सताया। अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया, अजल मौत को कहते हैं, अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, हम सब मर जाएंगे, हम सब यहाँ से मुंतकिल हो जाएंगे। काश हमें वो आँख नसीब होती जिस दो आँख आखरत को देख के ज़िंदगी गुजारती, वो ज़बान नसीब होती जो ज़बान आखरत के तज़किरे करती, वो कान नसीब होते जो कुरान सुनते, नातें सुनते, उलमा के बयानात सुनते। काश हमें वो दिल नसीब होता जो अल्लाह की मोहब्बत में तड़पता, अल्लाह के इश्क से आशना होता, आखरत की तैयारी का मगन होता। लेकिन हम हैं कि ना नमाज की फ़िक्र है, ना रोज़ों की फ़िक्र है। मेरे रब का मेहमान आया, 30 दिन हमारे पास रहा, वो हमें सुबह शाम बुलाता रहा कि मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, रोज़ा रख लो। हम कहते थे कौन सा मेहमान है। हमारे पास SHO का मेहमान भी आ जाए तो हम उठकर सलाम करते हैं। हमारे पास किसी बड़े आदमी का मेहमान आ जाए हम उठकर सलाम करते हैं। हमारे पास रब ने मेहमान भेजा था और हमने कहा कौन सा मेहमान। हमने उसी मेहमान के सामने दीदा दलेरी से खाया भी सही, पिया भी सही, बाजारों में बैठकर भी अपने रोज़े छोड़े। हमने कहा कौन सा मेहमान है। लोगों ने तरावियाँ पढ़ी, हम घरों में लेटे रहे, हम दुकानों पे बैठे रहे और हम सौदे बेचते रहे। वो पूरे 29 दिन हमें बुलाता रहा, मैं मेहमान हूँ, मेहमान हूँ। किसी ने 2-4 दिन कह दिया ठीक है मेहमान है, किसी ने 10-20 दिन कहा। आज वो चला गया है, वो अल्लाह के पास पहुँच चुका है। बड़े दुख की बात है वो रब को जाकर कहे कि अल्लाह मैं जलील के दर पे गया था,
میں رفیق کے در پہ گیا تھا، میں خالد کے در پہ گیا تھا، میں نعیم کے در پہ گیا تھا، اللہ اس نے مجھے ٹھڈے سے نکال دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کون سا رمضان ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ناشتے اسی ٹائم پہ ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے، ہمارے گھر میں شام کے کھانے ہوں گے، افطاریاں نہیں ہوں گی، ہمارے گھر میں کوئی تراویح نہیں ہوگی، کوئی روزہ نہیں ہوگا، ہم نے مال کمانا ہے، ہم نے دکانوں پہ بیٹھنا ہے، ہم نے دن کو پانی پینے ہیں، ہم نے کھانے کھانے ہیں۔ اللہ اس نے مجھے دھکے سے نکال دیا تھا، میں رسوا ہو کر اس کے گھر سے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اگر یہ روزہ کل قیامت والے دن میرے آپ کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اللہ کی پناہ ہم اس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، ہم اس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، ہمیں کھینچ کر جہنم میں گھسیٹ دیا جائے گا۔ پھر جب اندر فرشتہ کھینچے گا، پھر ہم دھاڑیں گے، پھر ہم پیٹیں گے، وہ کہے گا چپ کر فخسعوا فیہا، چپ کر کے رہے، دنیا میں تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کا مہمان آیا تھا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے احکامات آئے تھے، تو کبھی روزے کو ٹھوکر لگاتا تھا، کبھی نماز کو پاؤں سے اڑا دیتا تھا، کبھی شریعت کے دوسرے احکامات سے کھیلتا تھا، تیری اپنی بادشاہت تھی، تو جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ آج للہ الواحد القہار، مجھ اللہ کی بادشاہت ہے، آج میرا سکہ چلے گا، آج تیرا نہیں چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو روزے چھوٹے سو چھوٹے، میں قربان جاؤں اس رب پہ، ایسا رحیم کوئی نہیں، ایسا کریم کوئی نہیں، ایسا حنان کوئی نہیں، ایسا منان کوئی نہیں، ایسا پیارا کوئی نہیں، ایسا جلدی مان جانے والا کوئی نہیں، اتنا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ رب کہتا ہے کہ میرا بندہ فاستغفرونی اغفر لکم، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے روزے نہ رکھے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے نمازیں چھوڑیں، آج تیرے آگے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ جو روزے چھوٹے ہیں اب ان کی قضا کروں گا، اب وہ روزے قضا رکھ لیتا ہوں۔ میرے رب کا پیغام سنو، میرا رب کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میرا بندہ تو ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی تھی، روزے اب قضا کروں گا، کہ میرا بندہ میں تیری ساری غلطیوں پہ پانی پھیر دوں گا، ولا ابالی، تجھے تانا بھی نہ دوں گا۔ اب آ گیا ہے معافیاں مانگنے۔ رمضان میں تو بڑا فنے خاں تھا، اس لیے میں مجمع میں موجود ان سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس رمضان آیا لیکن انہوں نے قدر نہ کی، فرض روزے نہ رکھے اور غفلت کے ساتھ گزر گیا۔ وہ رحیم اللہ آج بھی موجود ہے، وہ کریم اللہ آج بھی موجود ہے۔ ہم اس کے در پہ ایک دفعہ جھوٹی زبان سے ہی کہہ دیں کہ اے اللہ وہ غلطیاں معاف کر دے، اب روزے قضا کرتا ہوں۔ میں آپ کو شریعت کے سہارے ضمانت اور دعویٰ دے کر کے کہتا ہوں کہ اللہ آپ اس گناہ کو معاف کر دے گا اور آپ کے قضا روزوں کو قبول کر کے آپ کو بھی اس جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا۔ کون سا دروازہ؟ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی، سارے انسان نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک جنت کا دروازہ کھلے گا جس کا نام ریان ہے، سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھل رہا ہے، ابھی میدان محشر لگا ہوا ہے، انسانیت پریشانی کے عالم میں ہے، ادھر سے میرے رب کا فرشتہ آواز دے گا اس مجمع میں این الصائمون، ہیں کوئی روزہ رکھنے والے؟ جتنے لوگ مجمع میں وہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے رب کے مہمان کی قدردانی کی ہوگی، رمضان کے روزے رکھے ہوں گے۔ کوئی ادھر سے اٹھے گا، کوئی ادھر سے اٹھے گا، کوئی وہاں سے اٹھے گا، بھلا اس نے رمضان کے مہینے میں رکھے تھے یا توبہ کر کے بعد میں قضا رکھ لیے تھے، لیکن اس نے رب کے مہمان کی قدر کر دی تھی۔ یہ لوگ اٹھیں گے، چھٹ چھٹ کر آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، اس دروازے پر جمع ہو جائیں گے۔ جب سارے میدان معاشر سے روزہ دار وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو اس دروازے کا نام ہے ریان، سیراب کر دینے والا، جس کا ترجمہ ہے اگلے کو پیاس بجھا دینے والا، اگلے کی بھوک مٹا دینے والا، اگلے کو خوش کر دینے والا۔ اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا، اللہ فرمائے گا اس مجمع میں سے جتنے لوگ بھی جمع ہوئے ہیں جنہوں نے میرے مہمان کی قدردانی کی تھی، روزے سارے رکھ کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، فرشتے کو اللہ فرمائے گا کھول دروازہ، دروازہ کھلے گا، سارے روزہ دار اندر گزر جائیں گے، جب تک ایک روزہ دار بھی باقی ہوگا میرے پیغمبر فرماتے ہیں دروازہ کھلا رہے گا۔ جب سب داخل ہو جائیں گے
فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب سارے روزہ دار چلے جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جن کے روزے رہ گئے ہیں وہ اپنے روزے رکھیں، اب بھی موقع ہے، کیونکہ ابھی موت نہیں آئی، اب بھی موقع ہے، ابھی اسرائیل نہیں آیا، اب بھی موقع ہے، قبر کے گڑھے میں نہیں اترے۔ میرے بھائیوں دنیا دھوکہ ہے، میرے بھائیوں دنیا دھوکہ ہے۔ کیسے میں اپنے آپ کو بھی سمجھاؤں